بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے اللہ کی صفات. ٹھیک، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کا سرپرست اور تدبیر کرنے والا نہیں ہے. کائنات پہ جو نظام حاکم ہے اس نظام کا اختیار خدا کے قادر ہاتھوں میں ہے، لہذا خدا کے علاوہ کسی کے حکم کو نہیں مانا جا سکتا. چونکہ وہی کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لہذا اس کا حکم ماننا اور اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے شائستہ ہے، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. آسمانوں کی زمینوں کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی زمین و آسمان سب اس کے دست قدرت میں ہیں، سب اس کے اشارے سے چلتے ہیں، سب اس کے حکم فرما بردار ہیں. حاکمیت اسی کی ہے زمین و آسمان میں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملک سے مراد یہاں کیا ہے؟ حکمرانی، حکومت، بادشاہت. زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکمرانی اللہ کے لیے ہے. اللہ نے جب کائنات کو خلق کیا تو اسی وقت انسان کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. کائنات کی خلقت کے ساتھ ہی اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور وہی انسان کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو جب خدا نے موجودات کو خلق کیا تو انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد انہیں رہا کر دیا ہو، بلکہ ان کی ربوبیت، ان کی تدبیر امور کی ذمہ داری بھی لی کہ میں نے خلق کیا ہے تو تمہاری پرورش بھی میں ہی کروں گا، تمہاری تمام امور کی تدبیر میں کروں گا، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ میں تمہیں عطا کروں گا. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے. فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارے امور کا مدبر ہے، جو تمہارے امور کا نگران ہے، کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو. اب یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر ہم اس کے فرمان، اس کے دستور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو خدا کی ولایت اور اس کی سرپرستی میں بچائے رکھتے ہیں. اگر ہم طغیان کریں، سرکشی کریں، نافرمانی کریں تو گویا ہم اپنے آپ کو خدا کی ولایت سے دور کر رہے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، صاحبان ایمان کا سرپرست اور ولی کون ہے؟ اللہ ہے. ایمان لانے والے ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو کیا ہے؟ ولایت خدا کے اندر رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ولایت خدا کے اندر رکھتے ہیں، یعنی خدا کے احکام اور اس کے دستورات کی پابندی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اب یہاں سے اختیاری مشق دی گئی ہے، جیسا کہ پہلے سبق میں بھی بتایا گیا ہے کہ اختیاری مشق آیات کے ترجمے کے لیے صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آمادگی پیدا کر سکیں. آپ کے اندر آمادگی کو بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ ترجمے کی مشق دی جاتی ہے.
لہٰذا آپ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سے استفادہ کرتے ہوئے آیات کے ترجمہ کیجیے۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مانوس اور نئے الفاظ جو اس آیت میں آئے ہیں وہ یہ ہے لعل یعنی شاید، امید ہے، تتقون تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو۔ یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا ربکم تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، یا اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے، امید ہے کہ تقوی اختیار کرو، یا شاید من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جو لوگ تم سے پہلے تھے اس سے بھی خلق، تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جو تم لوگوں سے پہلے تھے انہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون امید ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک جی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جانتے ولی یعنی حاکم سرپرست، الذین جو جس ہے نا، آمنو یہاں نیا لفظ آیا اس کا معنی دیا ہوا ہے وہ سب ایمان لے آئے، اور اللہ حاکم اور سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، والذین آمنوا ابھی اوپر آ گیا، اب ٹھیک ہے ابھی اوپر گزرا ہے، انما صرف فقط بس، ٹھیک کلمہ حصر ہے، رسول پیغمبر بھیجا ہوا، انما ولیکم بس یا فقط تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا پیغمبر ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ ٹھیک ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا، کیا ہے؟ خالق کل شیء فاعبدوہ، ذالکم یعنی وہ، یہ ذالکم اللہ وہ تم سب کا رب ہے، وہ تم سب کا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، ہوا خالق کل شیء اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، فاعبدوہ پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ قرآنی آیتیں ترجمہ ادھر، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، قال یقول کہنا، موسیٰ نام ہے نبی کا، یا حرف ندا گیا، فرعون بھی نام ہے، اس کے بعد انی یعنی بے شک میں، رسول بھیجا ہوا بھی اوپر گیا، من یعنی جانب سے، طرف سے، رب یعنی پروردگار، عالمین یعنی دنیا اور نہ ہر جگہ منادہ منصوب تھوڑی ہوتا ہے، منادہ کے الگ الگ اعراب ہیں، منادہ کون سا ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، مضاف ہے، کون سا سب کا الگ الگ ہوتا ہے، مفرد معرفہ ہے تو مرفوع ہوگا، مفرد معرفہ ہے، مفرد ہے اور معرفہ ہے تو مرفوع ہوگا، لیکن جو مرفوع ہوتا ہے، اسماء الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، اسماء الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، اس میں ایک کیا ہے مولانا، مقصور، الف مقصورہ جس کے آخر میں ہو، الف مقصورہ کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے، تقدیری ضمہ، تو یہ موسیٰ ہے مرفوعی لیکن اس کا ضمہ کیا ہے، تقدیری، کیوں تقدیری ہے، اس میں مقصور ہے اس لیے، اب اس سب کو ملانا پڑتا ہے، اسی ایک ترمیم جھٹ سے نہیں ہو جاتا،
سمجھ رہے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام تعلیم کو، تمام جانکاریوں کو، تمام معلومات کو سمجھ رہے ہیں، ذہن میں لائیے اور اس کے بعد تطبیق کیجیے. تو صحیح ہے تمہارا سوال. یا حرف ندا ہے، جیسے یا فرعون آیا ہے. موسیٰ اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ یا موسیٰ ہی ہوتا تب بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور، اس کا ضمہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چلیں بار سورہ. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول، بے شک میں بھیجا ہوا ہوں، میں آیا ہوں، من رب العالمین، عالمین کے پروردگار کی طرف سے. جناب موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں عالمین کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. کیا ترجمہ ہوگا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، علیکم، تمہاری جانب، جمیعاً یہ تاکید کے لیے ہے، تم سب کی طرف. بے شک میں اللہ کی جانب سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. کون رب؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جو جس کی آسمانوں اور زمین میں حکمرانی ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے. ٹھیک. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یدعو، وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دعا یدعو، پکارنا، دعوت دینا، بلانا. ٹھیک. دار یعنی گھر، وہی بیت. ٹھیک. دار. سلام کیا ہے؟ سلامتی، امن، رحمت. اب واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے امنیت اور سلامتی کی طرف. ویہدی، اور ہدایت کرتا ہے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب. ٹھیک. یہ ترجمہ آسانی سے ہو رہا ہے. الفاظ کے معنی جب آپ کو آئیں گے، کلمات سے آشنا ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق. الا، آگاہ ہو جاؤ. کیا ہے الا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جان لو. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے. وعد یعنی وعدہ، وعد یعنی وعدہ. حق یعنی حق، صحیح، درست. ٹھیک. الا، آگاہ ہو جاؤ. ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، اللہ مالک ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. پھر الا، آگاہ ہو جاؤ. ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، صحیح ہے، سچ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہادی اصل میں ہادی جن تھا، ہدایت کرنے والا، اس میں فاعل ہے. بے شک اللہ، لہادی، لام کیا ہے؟ تاکید کے لیے. بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرنے والا ہے. ہدایت کرنے والا ہے، کرتا ہے نہیں، کیونکہ اس میں فاعل ہے تو کرنے والا ہے. ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے سیدھے راستے کی طرف. بے شک اللہ ایمان لانے والوں کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اب یہاں سے چوتھا سبق، اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. دیکھیں، ہر درس کا ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، اور اسی موضوع کے متعلق قرآن مجید سے آیتیں لائے ہیں، یہاں ذکر کیا ہے.
ٹھیک، ابھی تک صفات چل رہا تھا، اب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے کچھ آیتیں چن کر انتخاب کر کے یہاں پر بیان کریں گے، ذکر کریں گے، اور پھر آپ سے بھی تقاضا کریں گے کہ آپ ترجمہ کیجیے، وہ بھی ترجمہ کریں گے، الفاظ کے معنی بیان کریں گے، اور اس طریقے سے وہ آیتیں کہ جو خدا کی عبادت کو بیان کرتی ہیں کسی حد تک آپ اس سے آشنائی حاصل کریں گے۔ نیچے عبادت پروردگار کے سلسلے میں چند آیتیں ذکر کی گئی ہیں، آپ پہلے ان آیتوں کو غور سے پڑھیے، ٹھیک؟ ابھی ان آیتوں میں بہت سارے ایسے کلمات ہوں گے جو پہلے سے ہی آپ جن سے آشنا ہے، جن سے مانوس ہے، جن کے معنی اور مفاہیم کو جانتے ہیں۔ تو آیتوں میں جن کلمات کو آپ جانتے، جو کلمات مانوس ہیں، پہلے کیا کریں؟ ان کے نیچے نشان لگا دیں، ٹھیک، معین کر دیں۔ اگر آپ مانوس کلمات کے نیچے نشان کھینچ دیں گے تو اس نشان کا دو اثر ہوگا، ایک تو مانوس کلمہ الگ ہو جائے گا، دوسرے جو نامانوس ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو جو کلمات نامانوس ہیں، ٹھیک، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ جو کلمات مانوس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت۔ اب دیکھیں یہاں پر سورہ حمد کی آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر ایاک خاص طور سے ہمارے لیے کیا ہے مولانا؟ نعبد و نستعین مانوس ہے، نعبد ہے نا، ہاں، مضارع کا 14واں صیغہ نعبد، نستعین یہ بھی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی ترجمہ نہیں کرنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ صرف علامت گزاری کرنی ہے آپ سے۔ جو کلمات مانوس ہیں، جن کلمات کے معانی آپ جانتے ہیں، ان کے نیچے نشان لگا دیجیے پلس والا، ٹھیک۔ دوسری آیت، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط پہلے گزر چکا ہے، اس سے آشنا ہے، راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ اہدنا بھی گزرا ہے، یہدی ہدایت کرتا ہے، اہدے پہلے امر ہے، ٹھیک، اہدنا ہماری ہدایت فرما۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی۔ اس میں میرے خیال سے تقریباً سبھی کلمات مانوس ہیں۔ ذالک وہ، ہدا یعنی ہدایت، یہدی ہدایت کرتا ہے، بہی کی طرف جانب، من یشاء جس کی چاہتا ہے، جو جس من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبو یہ نیا کلمہ آیا ہے، توبو فعل امر ہے، تاب یتوب سے، الہ جانتے ہیں اللہ، جمیعاً تاکید کے لیے، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایھا بھی گزر چکا ہے، المؤمنون بھی گزر چکا ہے، مومنین یا مومنون فرق نہیں، بس خالی حالت اعرابی بدلی ہے، وإلا معنی نہیں بدلے گا، جو معنی مومنون کا ہے وہی معنی مومنین کا ہے۔ ہاں جی جی، چلیں اب آئیے، وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ابھی گزرا ہے اوپر، سلامتی، امن و امان، علی یعنی پر، مرسلین یہ مرسلین مانوس ہے، نیا ہے، رسول آیا اسی سے بنا ہے، یہ بھی ہم سن یہ سنائی ہے نا جی۔ والحمد یہ گزر گیا، للہ رب العالمین، باقی سب مانوس ہے، وللہ الحمد رب السماوات ہم وہ رب کچھ نہیں کریں گے۔ الارض رب العالمین، اس میں تقریباً سبھی مانوس ہیں۔
फसब्बिह ये नया कलमा आ गया, बिहम्दे ये नया नहीं है, रब्बका क़ब्ल ये आ गया, तुलू क़ब्ल पर, हाँ मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले वाले, अल्लाह रब्बुकुम من قبلكم व ولعلكم تتقون लअल्लकुम तत्तक़ून ये चलेगा। देख लो لعلكم تتقون आखिर में है ना, उससे पहले वाला क़ब्लकुम। हाँ मिन क़ब्लिकुम। चले व क़ब्ल अल गुरूब, यहाँ तुलू और गुरूब, शम्स भी नया है, ठीक। जी जी उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू नया है, ऊपर भी गया, वस्तगफिरुल्लाह है ना, ये भी गुजर चुका है जी, हाँ ये बाकी सब, फसब्बिह ये भी रब्बी का, वस्तगफिर ऊपर भी आया, ये सब गुजर चुके हैं। चले। अब ये तवज्जो की बात, एक नया कलमा आया था अय्युह, अय्युह जी यहाँ पे आया और अय्युहा, ये दोनों एक ही माना में है, उसी अय्युहा को शॉर्ट किया गया है अय्युह, समझ रहे हैं, माना के एतबार से कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों मुतरादिफ है, माना है, समझ रहे हैं। अब इंशाअल्लाह जो नए अल्फाज गुजरे हैं, समझ रहे हैं, जो मानूस अल्फाज गुजरे हैं, तो फिर यहाँ पर बयान भी कर रहे हैं ताकि आप इनकी मदद से अपने हम मुबाहिस के साथ या किसी भी दूसरे फर्द के साथ क्या करें, इसको दोहरा सकें, इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक। इस मश्क के ज़रिए से आप तर्जमा करने पर कादिर हो सकें। बाखिरत मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, वक्त